تو حکومت کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے؟ پھر اسی طرح ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور ڈی جی آئی ایس آئی اس حوالے سے ریاست کی جو پالیسی ہے وہ ایوان کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایوان ایک انفارم ڈیبیٹ کے ذریعے اس کے اوپر ایسا پرزور اور جامع اور سبسٹینٹیو قرارداد منظور کرے جو کہ حقیقی معنوں میں 22 کروڑ عوام کے جذبات کی نشاندہی کرتے ہوں۔ لیکن حکومت نے اس طرف کوئی جواب دینے کی بجائے آج سوال جواب کے کارروائی کو جاری رکھنا زیادہ ضروری سمجھا، اور جب ہم نے احتجاج کیا کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے تو حکومت اور اسپیکر صاحب اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار کر کے اسے برخاست کر کے رائے فرار اختیار کر گئے۔ اسی طرح ہم اس قرارداد کے ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ دو اہم مسئلے جن کا پاکستان سے بہت اہم تعلق ہے ان کو بحث میں لایا جائے۔ ابصار عالم صاحب سابق چیئرمین پیمرا پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی صحافت پہ حملہ ہے، آزادی صحافت پہ حملہ ہے۔ یہ عمل کئی عرصے سے اس حکومت کے آنے کے بعد سے کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جائے، میڈیا کو سینسرشپ کے ذریعے بند کیا جائے، اور اگر کوئی صحافی دباؤ قبول نہ کرے تو اسے اغوا کر لیا جائے، اس پہ قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ یہ جبر اور استبداد کی پالیسی پاکستان کے آئین اور قانون اور ان بنیادی حقوق کی نفی ہے جو پاکستان کا آئین آزادی رائے کے لیے ہمیں دیتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی حکومت سے استفسار چاہتے تھے لیکن حکومت نے موقع نہیں دیا۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ کہ کوئٹہ میں جب ہمارے سب سے قریبی دوست ملک، برادر ملک چین کا اعلیٰ ترین وفد موجود تھا، سفیر اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن موجود تھا، وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، یہ صرف دہشت گردی نہیں تھی، یہ سی پیک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ براہ راست حکومت کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ پاکستان کے اہم ترین دوست کے سفیر کے دورے کے موقع پر ایسی کارروائی ہو جانا، چونکہ وہ علاقہ نہایت گارڈڈ علاقہ ہے، وہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کی شہرت کو، پاکستان کے امیج کو اور سی پیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ یہ واقعات دہشت گردی کے اس لیے زور اٹھا رہے ہیں کہ حکومت نے سیکیورٹی کے اداروں کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرنے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے پر جھونک دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ادارے 200% دہشت گردی کے اوپر کام کرتے تھے، سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے دہشت گردی کو شکست دی۔ لیکن پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی ترجیح دہشت گردی نہیں ہے، اس حکومت کی ترجیح اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے، انتقامی کارروائیاں ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارے دل اور جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ ایک ایسی قرارداد جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ جس کو وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایوان کے اندر نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہوتے اور حکومت کے وزیر اس قرارداد کو پیش کرتے، لیکن اس روز حکومت نے
نہ وزیر اعظم آئے، نہ کسی وزیر میں جرت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے، اور آج پھر حکومت نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کویشچن آر کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے تو کویشچن آر کو زبردستی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حکومت نے ہمارے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور قوم کے جذبات سے بھی کھیلا ہے، اور اس عمل پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت معافی مانگے اور بجائے اجلاس کو برخاست کرنے کے اس کو جاری رکھے، تاکہ اس کے اوپر ایوان کا ہر ممبر اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی کی تفصیل آپ کو بتائی، یقیناً بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اسپیکر صاحب نے کیا، اور ہم 2 دن سے اس پر سوچ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف وزیر اعظم کی سطح پر جب انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اگلے روز حکومت کے وزراء نے قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم حکومت کی جانب سے آج قرارداد پیش کر کے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے بل کو قرارداد کو پیش کیا، اور ٹی وی پر آ کر انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ موقف رکھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر کی صورت میں ہم نے قرارداد کو پیش کیا ہے، یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو قومی اسمبلی میں آ کر اس ابہام کو دور کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے بین الاقوامی دنیا اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے، کہ ایک جانب تو وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کو اقوام متحدہ، OIC اور بین الاقوامی دنیا میں جس طرح لڑا ہے اس طرح کسی نے نہیں لڑا، اور دوسری جانب بین الاقوامی دنیا سے کہتے ہیں کہ اس قرارداد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس عمل کو ہم کس چیز سے تعبیر کریں کہ وہ بین الاقوامی دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ دھماکہ یہ ہم پاکستان پر اس کو حملہ تصور کرتے ہیں، اور دیگر ملک کے اندر بھی جو صورتحال ہے اور جس کی بنیاد معاشی صورتحال بنی ہے کہ ڈھاکہ، چوری اور قتل و غارت جس طرح گلی گلی میں اس وقت رقص کر رہی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر فی الفور امن کے حوالے سے اقدامات اٹھائی جائے۔ لوگ قتل ہو رہے ہیں، دکانوں میں قتل ہو رہے ہیں، بازاروں میں قتل ہو رہے ہیں، اور گھروں کے اندر ان کے ڈاکے ہو رہے ہیں۔ خدا را حکومت ہوش کے ناخن لے، قوم کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو چکا ہے۔ ہم قومی اسمبلی کے اندر قوم کے مسائل کو اجاگر نہیں کر سکتے، ناموس رسالت کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، ختم نبوت کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، اور قوم بلبلا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں ان کو بھی اس حوالے سے ہنگامی طور پر میٹنگ بلانی چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رمضان المبارک کے اندر ہی اس پر غور و خوض کر کے ایک پالیسی دینی چاہیے قوم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے۔ جی آج آپ کے سامنے حکومتی منافقت کی بدترین مثال آئی ہے۔ اس کی کوئی نظیر پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ہے
آج ہمیں توقع تھی کہ ایجنڈے پر ناموس رسالت کے معاملے پر بحث کا آغاز ہوگا، ایجنڈے پر نہیں رکھا گیا۔ ہم نے زور دیا کہ آج اس بحث کا آغاز کیا جائے۔ حکومت نے رائے فرار اختیار کی۔ اسپیکر صاحب آج تشریف ہی نہیں لائے۔ حکومت کا کوئی وزیر آج ایوان میں نہیں آیا۔ آج کرسی صدارت پر ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، جن کے الیکشن کو الیکشن کمیشن کا لازم قرار دے چکا ہے۔ ہائی کورٹ اس کی توثیق کر چکا ہے، جو ایک سٹے آرڈر پر سپریم کورٹ سے آج اسمبلی کا ممبر ہے، اس کو کرسی پر بٹھایا گیا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے منگل کے دن بھی کہا تھا کہ اگر اسمبلی میں بات نہیں ہو سکے گی، عوام کے مسائل کی بات ایک طرف، ابصار عالم صاحب پر حملہ ایک طرف، آزادی صحافت پر حملہ ایک طرف، ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ناموس رسالت پر بات نہ ہو سکے، پھر میں معذرت سے کہوں گا کہ وہی ہوگا جس نشاندہی میں نے منگل کو کی تھی۔ پھر افسوس کا اظہار مت کریں۔ آپ کیوں ایوان سے بھاگتے ہیں؟ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے معاملے کو لے کر جائیں گے، اقوام متحدہ میں لے کر جائیں گے، OIC میں لے کر جائیں گے، آج وہ اپنی قومی اسمبلی میں، جو اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ناموس رسالت کے مسئلے پر بحث سے گریزاں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کس بات سے گھبراتے ہیں آپ؟ اور آج وہاں پر صرف اپوزیشن کے لوگ نہیں تھے، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے لوگ تھے، حکومتی بینچ سے بھی لوگ تھے، حکومت کے MNA بھی آج موجود تھے، جو کہہ رہے تھے کہ اس ناموس رسالت کے معاملے پر بحث کی جائے۔ آج حکومت کس بات سے ڈر رہی ہے؟ ہماری مطالبہ ہے، کل چھٹی کا دن ضرور ہوگا، لیکن یہ معاملہ اس سے بڑا ہے۔ کل سے بحث کا آغاز کیا جائے۔ ایک متفقہ قرارداد قومی اسمبلی سے آنی چاہیے، تاکہ سارے ملک کو پتہ چلے کہ پاکستان کے عوام ناموس رسالت کے معاملے پر متحد ہیں، پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ ہمارے سیاسی مسائل ہو سکتے ہیں، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، ناموس رسالت پر کوئی دو رائے نہیں ہے ملک کے اندر۔ یہ معاملہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان کے دل کے قریب ترین معاملہ ہے۔ آج عمران خان اس معاملے سے بھی بھاگے گا، اس کو ہم بھاگنے کی جگہ نہیں دیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آج شام کو اجلاس نہیں بلا سکتے تو کل صبح اجلاس بلائیں، تاکہ یہ معاملہ، آج پورا ملک انتظار کر رہا ہے کہ اس معاملے پر قومی اسمبلی کوئی متفقہ قرارداد پاس کرے گی، تاکہ ہم ساری دنیا کے سامنے پاکستان کے عوام کے جذبات رکھ سکیں۔ عباسی صاحب بیان آیا جس میں کہا گیا کہ حکومت نے جو قرارداد لانی تھی وہ لے آئے، اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر کوئی اپنی قرارداد لانا چاہتے ہیں تو وہ لا سکتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹ۔ قرارداد پڑھی ہے کسی نے جو حکومت لائی ہے؟ ہم کہتے ہیں اسی سے ابتدا کر لیں۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ ذرا پڑھ لیں اپنی قرارداد کو۔ حکومت کے ترجمان جو ہے، یہ اگر حکومت نے لانا تھا تو حکومت نے وزیروں نے کیوں پیش نہیں کی؟ وزیر اعظم کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ کیا یہ معاملہ اتنا معمولی نوعیت کا ہے کہ وزیر اعظم ایوان میں تشریف نہیں لا سکتا؟ اس کے وزیر قرارداد نہیں پہ سکتے؟ عوام کو بیوقوف نہ بنائیں۔ یہ معاملہ صرف سیاست کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کے ہر شخص کے دل کے قریب ہے۔ یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں جو کر رہے ہیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی جماعت کا اور آپ کی جماعت کا فرانسیسی سفیر کے معاملے پر واضح موقف کیا ہے؟ ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ریاست اس معاملے پر اپنی پالیسی ایوان میں رکھے، تاکہ اس پر کوئی فیصلہ ہو سکے۔ یہ ریاستی معاملات ہیں، اپوزیشن اسمبلی صرف اس پر بحث نہیں کر سکتی۔ حکومت پالیسی لائے گی، اس پالیسی پر بحث ہوگی، اس کے بعد پارلیمان فیصلہ کرے گا۔
वासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया नायब कोर्ट ने अभी सर, इस पे क्या रद्द अमल है आपका? मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम होने के बाद नवाज शरीफ साहब का सब कुछ ले ले, नामूस रसालत पर सब कुछ कुर्बान है। जिंदाबाद जिंदाबाद।